السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محب بلوچ ہے۔ میں ایک بلوچ ہوں اور کراچی میں رہنے والا ایک لڑکا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پیش آنے والا ایک بہت ہی دل دہلانے والا واقعہ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ سٹوری ایک ہارر سٹوری ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ گلشن اقبال میں ایک اسکول میں ایک 14 سال کی لڑکی پڑھتی تھی۔ اس اسکول میں مشہور تھا کہ ایک باتھ روم ہے۔ اس باتھ روم میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ وہاں پر جانا صاحب منع تھا۔ اس کی وجہ وہاں پر اس باتھ روم میں ایک آسیب تھا، جس کی وجہ سے باہر لکھ دیا گیا کہ یہاں جانا بہت سختی سے منع ہے۔ لیکن نئے آنے والے جو بچے ہوتے تھے انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پر جانا منع ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن اس لڑکی نے وہاں جانے کی کوشش کی تو اس کی دوست نے اسے منع کیا، کہا تم کیا کر رہی ہو؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ تمہیں نہیں پتہ یہاں پر آسیب ہے، اس والے باتھ روم میں جانا بہت سختی سے منع ہے۔ اگر مس کو پتہ چل گیا تو ہماری ڈانٹ لگ جائے گی۔ چلو چلو فرزانہ، یہاں سے چلو۔ وہ فرزانہ کو لے کے وہاں سے چلی گئی۔ لیکن دوسرے دن فرزانہ نے کہا یہ جھوٹ ہوگا، لوگ جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے، اور وہ اسی واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر گزرا، اس کی سہیلی اسے ڈھونڈتی ہوئی وہیں پر آ پہنچی اور اس نے دیکھا کہ فرزانہ اسی واش روم سے باہر نکل گئی۔ جب فرزانہ باہر آئی تو اس نے کہا فرزانہ، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا نا، یہاں مت جاؤ، پھر تم کیوں یہاں چلی گئی؟ اس نے کہا فرزانہ نے کہ یہ سب جھوٹ ہے، مت ڈرو، اس سے کچھ نہیں ہوتے، دیکھو میں تو ہو کے آ گئی، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، تم لوگ ایسے ہی ڈرتے ہو، لوگ تم سب کو ڈراتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ کلاس میں چلے گئے اور پڑھائی میں اپنے لگ گئے۔ چھٹی ہو گئی، دونوں اپنے گھر چلے گئے۔ فرزانہ جب اپنے گھر پہنچی تو اس کی والدہ نے کھانا تیار کیا ہوا تھا۔ فرزانہ نے ایک روٹی کھا لی اور کہا امی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھے دوسری روٹی بھی دو۔ اس کی والدہ نے دوسری روٹی دی، کہا امی مجھے اور بھوک لگ رہی ہے، مجھے تیسری روٹی بھی دو۔ اس کی امی نے تیسری دی اور چوتھی، پانچویں، فرزانہ 10 روٹیاں کھا گیا اور پھر زور زور سے ہنسنے لگ گیا۔ اس کی والدہ بہت ڈر گئی، کہا فرزانہ تمہیں کیا ہو گیا بیٹی، تم کیوں ایسے کر رہی ہو؟ بولا میں فرزانہ نہیں ہوں، میں کوئی اور ہوں۔ اس کی امی ڈر گئی، اے اللہ یہ کیا ہو گیا میری بیٹی کو؟ جلدی اسلم، جلدی آؤ۔ اسلم اس کا بھائی کا نام تھا۔ اسلم بھاگتے بھاگتے آیا اور اس نے فرزانہ کو پکڑ لیا۔ فرزانہ بہت بھیانک حرکتیں کرنے لگ گئی۔ فرزانہ کو انہوں نے کمرے میں بند کر دیا اور اس کی والدہ نے جلدی اس کے والد کو فون کیا اور کہا یہاں فرزانہ کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، فرزانہ پہ کسی آسیب کا سایہ آ گیا ہے۔ انہوں نے جلدی کسی عالم کو بلایا۔ تھوڑی دیر گزری اور عالم وہاں پر آ گیا۔ جب عالم نے دیکھا تو اسے پتہ چل گیا کہ فرزانہ کے اوپر کسی بہت بھیانک سائے کا اثر ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اس سے ٹھیک ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا، میں تعویذ دے دیتا ہوں، اس کے کمرے کے اوپر ٹانگ دو اور اس کمرے کے اندر کوئی بھی نہ جائے، مجھے وہاں جانا پڑے گا جہاں سے اس کے اوپر یہ آسیب آیا ہے، وہاں میں پڑھائی کروں گا، اس کے بعد ہی یہ ٹھیک ہوگی۔ اس کی والدہ نے کہا جتنے بھی پیسے لگ جائیں میں دینے کے لیے تیار ہوں، میری بیٹی کی جان بچا لو۔ عالم نے کہا اماں جی اب گھبراؤ مت،
مجھے اس کے لیے پڑھائی کرنی ہوگی، کچھ ضروری چیزیں مجھے لا کے دے دو۔ اس سے ایک کالی بکری، ایک کالا مرغا اور کچھ پڑھائی کے سامان منگانے کے لیے پیسے لیے، اور دوسرے دن اس کے اسکول جا پہنچا، اور اسکول میں یہ خبر سب جگہ پھیل گئی تھی کہ فرزانہ پہ کسی آصف کا سایہ ہو گیا ہے۔ بچے ڈرنے لگ گئے ہیں اس طرف جانے سے، تو اس عالم نے 3 رات وہاں پر پڑھائی کی، پھر فرزانہ کے گھر میں گیا اور 3 رات چلہ کشی کے بعد اکیلا کمرے میں فرزانہ پہ پڑھائی کیا۔ اس طرح سے اس کے سر سے اس بھوت کو نکال دیا گیا۔ اب وہی فرزانہ ٹھیک ہے، لیکن کبھی بھی وہ ایسی جگہ نہیں جاتی جہاں جانا سخت منع ہو۔ ایسی اور کہانیاں سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔